مشرف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد صداقت حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں سیکریٹ ٹیچنگ۔ آج سے ہم نے اسلامی تاریخ پر مبنی ویڈیوز کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس سلسلے میں جو سب سے پہلے ہم نے جس شخصیت کو چنا ہے وہ ہیں خلیفہ اول عتیق الثانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غار یار حضرت ابو بکر صدیق۔ ان ویڈیوز میں ہم آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور ان میں پائے جانے والے اوصاف اور ان کا تاریخ میں جو کردار ہے اس پر نظر ڈالیں گے، اور امید ہے آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں گی، اور ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے اور ان کو لائک اور شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک ہماری اسلامی تاریخ پہنچ سکے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بچپن اور جوانی کے متعلق تاریخ میں اس قدر کم واقعات ملتے ہیں کہ ان سے نہ تو اس دور میں ان کی شخصیت کے صحیح نقوش کا علم ہوتا ہے، اور نہ ان کے والدین کے ناموں کے سوا ان کے بارے میں کسی اور بات ہی کا علم ہوتا ہے۔ قبول اسلام کے وقت ان کے والد حیات تھے، لیکن تاریخ ہمیں نہیں بتاتی کہ ان کے والد پر ان کے قبول اسلام کا کیا اثر ہوا، اور نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے ان کی زندگی میں کیا اثر قبول کیا۔ البتہ جہاں تک آپ کے قبیلے کا تعلق ہے، مورخین نے اس کا ذکر کرتے ہوئے تفصیل سے کام لیا ہے اور بتایا ہے کہ قریش میں اس قبیلے کا مقام و مرتبہ کیا تھا۔ مرتبے کا ذکر خصوصیت سے کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات محض قبیلے کے ذکر سے عادات و اطوار اور اخلاق و خصائل کے متعلق بہت کچھ معلوم ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق قبیلہ تیم بن مرہ بن کعب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا سلسلہ نسب 7ویں پشت میں مرہ پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ ان کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے کہ مرہ کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام کلاب اور ایک کا نام تیم رکھا گیا۔ کلاب سے قصی کی پیدائش ہوئی، جبکہ تیم سے سعد پیدا ہوئے۔ قصی کے بیٹے کا نام عبد مناف اور سعد کے بیٹے کا نام کعب۔ عبد مناف کے ایک بیٹے کا نام ہاشم اور کعب کے ایک بیٹے کا نام عمر۔ ہاشم کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کی پیدائش ہوئی، جبکہ عمر کے ہاں عامر پیدا ہوئے۔ حضرت عبد المطلب کے ہاں حضرت عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کی پیدائش ہوئی، جبکہ عامر کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام عثمان رکھا گیا۔ اور یوں حضرت عبداللہ کے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں، جبکہ عثمان کے ہاں حضرت عبداللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ شجرہ نسب کی خاصیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ میں بسنے والے تمام قبائل کو کعبہ کے مناسب کے لحاظ سے کوئی نہ کوئی منصب ضرور حاصل ہوتا تھا اور کوئی فریضہ تفویض ہوتا تھا۔ بنو عبد مناف کے سپرد حاجیوں کے لیے پانی کی فراہمی اور انہیں ضروری آسائشیں فراہم کرنے کا کام سونپا گیا تھا۔ بنو عبدالدار کے ذمہ جنگ کے واقعات، علم برداری، کعبہ کی دربانی اور دارالندوہ کا انتظام تھا۔ لشکروں کی سپہ سالاری حضرت خالد بن ولید کے قبیلہ بنو مخزوم کے حصے میں آئی۔ خون بہا اور دیتیں اکٹھا کرنا قبیلہ بنو تیم بن مرہ کا کام تھا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق جوان ہوئے تو یہ خدمت ان کے سپرد کر دی گئی۔ خون بہا اور دیتوں کے تمام مقدمات ان کے سامنے پیش ہوتے تھے، اور جو فیصلہ وہ کرتے تھے اسے قریش کو منظور کرنا ہوتا تھا۔ خون بہا کے تمام اموال ان کے پاس جمع ہوتے تھے، اگر یہ کسی اور کے پاس جمع ہوتے تو قریشی سے تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے تھے۔ جرأت، بہادری، سخاوت، مروت و احسان کے وہ تمام اوصاف حضرت ابو بکر صدیق کے قبیلہ بنو تیم میں موجود تھے جو دوسرے معزز قبائل میں تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا اصل نام عبداللہ اور کنیت ابو بکر تھی۔ آپ کے والد کا نام عثمان بن عامر اور کنیت ابو قحافہ تھی۔ آپ کی والدہ کا نام سلمہ بنت صخر بن عامر اور کنیت ام الخیر تھی۔ بعض کتب کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق کا نام قبل از قبول اسلام عبد الکعبہ تھا، جو ایک مشرکانہ نام تھا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل فرما کر آپ کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ کچھ روایات کے مطابق آپ کا نام عتیق بھی ہے۔ اس کے بارے میں روایت ہے کہ آپ کی والدہ کے بیٹے زندہ نہیں بچتے تھے، اس لیے انہوں نے منت مانی کہ اگر ان کے ہاں بیٹا ہوا اور زندہ رہا تو وہ اس کا نام عبد الکعبہ رکھیں گی اور اسے کعبہ کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔
चनाचे हजरत अबू बकर सिद्दीक पैदा हुए तो उनका नाम अब्दुल काबा रख दिया गया। जवान होने पर वो अतीक यानी आज़ाद करदा गुलाम के लक़ब से मुल्क़ब हुए, क्योंकि उन्होंने मौत से रिहाई पाई थी। बाज़ रावियों के नज़दीक सुर्ख व सफ़ेद रंगत की वजह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक को अतीक का लक़ब दिया गया। एक दीगर रिवायत में है कि हज़रत आयशा सदीक़ा से बाज़ लोगों ने दरियाफ्त किया कि उनके वालिद को अतीक क्यों कहा जाता है, तो उन्होंने फरमाया, एक मरतबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ देखा और फरमाया, अल्लाह का ये बंदा आग से आज़ाद शुदा है। इस रिवायत को यूं भी बयान किया जाता है कि एक मरतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चंद अफराद के हमरा हाजिर हुए तो उन्हें देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चाहता हो कि आग से आज़ाद शुदा शख्स को देखे तो वो अबू बकर को देख ले। अबू बकर उनकी कुनियत थी और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उम्र भर अपनी कुनियत ही से मौसूम किए जाते रहे, मगर इस कुनियत का हकीकी सबब मालूम न हो सका। बाद में आने वाले मौरखीन कहते हैं कि ये कुनियत इसलिए पड़ी कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सबसे पहले इस्लाम लाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक का बचपन अपने हम उम्र बच्चों के साथ मक्का की गलियों में खेलते गुजरा। जवान हुए तो कतीला बिनते अब्दुल उज़्ज़ा से शादी हो गई। उनके बतन से अब्दुल्ला और अस्मा पैदा हुए। अस्मा का लक़ब बाद में ज़ातुल नताकीन करार पाया। कतीला बिनते अब्दुल उज़्ज़ा के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने उम्मे रुमान बिनते आमर से शादी की। उनसे अब्दुर्रहमान और हज़रत आयशा पैदा हुई। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक मदीना आए तो पहले हबीबा बिनते खारजा और फिर अस्मा बिनते उमैस से शादी की। अस्मा बिनते उमैस के बतन से उनका एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम मोहम्मद रखा गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक जवान हुए तो उन्होंने कुरैश की तरह तिजारत शुरू की और कपड़े का कारोबार शुरू किया और खूब फ़ायदा हासिल किया। बहुत जल्द उनका शुमार मक्का के कामयाब ताजरों में होने लगा। इस कामयाबी में उनकी हर दिल अजीज़ शख्सियत और बेनज़ीर अखलाक को भी खासा अमल दखल था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक का रंग सफ़ेद, दाढ़ी खशखशी, चेहरा शगुफ्ता, आंखें रोशन और पेशानी कुशादा थी। आप बेहतरीन इखलाक के मालिक थे, रहम दिल और नरम खू थे, अक्ल दानिश, बुलंदी फ़िक्र और बालग नजरी के लिहाज से मक्का के बहुत कम लोग उनके हम पल्ला थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक अपनी कौम के गुमराह कुन एतक़ादात और रसूमात व आदात से बिल्कुल अलग रहते थे। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि ज़माना जahलियत और इस्लाम दोनों में उन्होंने शराब का एक कतरा तक न चखा, जबकि उस वक्त अहले मक्का शराब के रसिया ही नहीं इसके दिल दादा भी थे। इब्ने हिशाम ने अपनी तसनीफ सीरत में उनके इखलाक का जिक्र करते हुए लिखा है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक अपनी कौम में हर दिल अजीज़ थे, इल्मुल अंसाब के बहुत बड़े माहिर थे। कुरैश मक्का के तमाम ख़ानदानों के नसब उन्हें ज़बानी याद थे और हर कबीले के अयूब नकाइस और महासन व फ़ज़ाइल से वो बखूबी वाकिफ़ थे। इस वस्फ़ में कुरैश का कोई फ़र्द उनका सानी नहीं था। वो खलीक, मिलनसार और ईमानदार ताजर थे। अरब के तमाम लोग उनके आला इखलाक और उम्दा बर्ताव के मोतरफ़ थे और इन्हीं फ़ज़ाइल के बायस उनसे बेहद मोहब्बत करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक मक्का के उस महल्ला में रहते थे जिसमें हज़रत खदीजा बिनते खुवैलिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और दूसरे बड़े बड़े ताजरों की रिहाइश थी। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा से निकाह फरमाने के बाद इसी महल्ले में मुंतकिल हो गए तो आप और हज़रत अबू बकर सिद्दीक के माबैन दोस्ताना ताल्लुकात का आगाज़ हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के माबैन दोस्ताना ताल्लुकात का आगाज़ हुआ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 साल और चंद माह छोटे थे। हम उम्री, पेशे के इश्तराक, तबीयतों में हमाहंगी, कुरैश के अकायद फासला से नफरत, कबीह आदात और रसूमात से नफरत, ये ऐसे पहलू थे जिन्होंने दोनों की दोस्ती को परवान चढ़ने में मदद दी। ताहम मुअर्रिखीन और रावी इस बात में इख्तलाफ राय रखते हैं। बाज़ के नज़दीक दोनों की दोस्ती इस्लाम से कबल थी और इसी बिना पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फ़ौरन इस्लाम कबूल कर लिया था। और बाज़ का कहना है कि उनके ताल्लुकात में इस्तवारी इस्लाम के बाद हुई। उनका कहना है कि बासत से कबल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलवत और गोशा नशीनी पसंद फरमाते थे। जब अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता फरमाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्याल फरमाया कि अल्लाह ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक को अक्ल व दानिश से नवाज रखा है, इसलिए सबसे पहले उन्हें इस्लाम की दावत देनी चाहिए।
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس گئے اور انہیں اللہ رب العزت کا پیغام سنایا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کسی تردد کا اظہار کیے بغیر بلا توقف اسلام قبول کر لیا۔ اس وقت سے دونوں کے درمیان تعلقات میں مضبوطی پیدا ہوتی گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سر تاپا غرق کر لیا اور ایمان و عمل کا وہ نمونہ پیش کیا جس کی مثال رہتی دنیا تک نہیں مل سکے گی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ قبول اسلام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق دین اسلام کی محبت میں ترقی ہی کرتے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبح و شام ہمارے گھر تشریف لاتے۔ اولین صحابہ کرام حضرت عثمان بن عفان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر بن عوام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی کوششوں سے اسلام لائے تھے۔ بعد میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور دوسرے لوگ ان کی تبلیغ سے مسلمان ہو گئے، پھر ساتھی ملتے گئے اور کاروان بنتا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی فراست کی بنا پر فی الفور اسلام قبول کر لیا اور ذرہ بھر تردد یا ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہ کیا۔ انہوں نے فرشتے کے نزول اور وحی الہی پر ذرا بھی شک نہ کیا، کیونکہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر یقین کامل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف مبعوث کیا تو تم لوگوں نے اولاً مجھے جھٹلایا، اور ابوبکر صدیق نے تصدیق کی اور اپنی جان و مال کے ساتھ میرا ساتھ دیا۔ تم میری خاطر میرے ساتھی چھوڑے رکھو۔ 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا۔ قبول اسلام کے ساتھ ہی حضرت ابوبکر صدیق نے حیرت انگیز اور بے مثال جرأت کا مظاہرہ کیا اور مستقبل کی ان خطرات کی پرواہ نہ کی جو ان کی ذات اور تجارت پر اثر انداز ہو سکتے تھے۔ انہوں نے نہ تو کسی مخالفت کی پرواہ کی اور نہ کسی تشدد کا خوف انہیں ڈرا سکا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اشاعت اسلام کے لیے وقف کر دی، کیونکہ دنیاوی مال و متاع اور مقام و مرتبے کی ان کی نگاہوں میں کوئی حقیقت نہیں تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے اولین خادم بنے اور ان کے دل میں وہ قوت ایمانی پیدا ہو گئی جو کسی دنیاوی طاقت سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے صرف تبلیغ اسلام اور غریب و مسکین مسلمانوں کی مدد ہی کو کافی نہ سمجھا، بلکہ انہوں نے اپنی دولت کو مسلمان غلاموں کی آزادی کے لیے بھی خرچ کیا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے پاس 40,000 درہم تھے، مگر جب ہجرت مدینہ کا موقع آیا تو ان کے پاس 5,000 درہم تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے آقا نے تپتی دوپہر میں گرم ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر پتھر رکھ دیا ہے اور ان سے اسلام چھوڑنے کا مطالبہ کر رہا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ اسی طرح ایک اور غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمان ہونے کی پاداش میں جبر و تشدد کا نشانہ بنایا گیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بھی خرید لیا اور اپنی بکریوں کی گلہ بانی ان کے سپرد کر دی۔ یہی نہیں بلکہ حضرت ابوبکر صدیق نے اور بھی بے شمار غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیا۔ حمایت رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قریش میں نہایت بلند مرتبہ و مقام تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلے کے معزز ترین اشخاص میں شمار ہوتے تھے۔ بنو ہاشم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے مظالم اور ایذا رسانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جب بت پرستی کی مذمت میں آیات نازل ہوئیں تو قریش خانہ کعبہ میں اکٹھے ہوئے اور ایک شخص کہنے لگا، تم نے سن لیا محمد ہمارے بتوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ صرف تمہاری کمزوری کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ تمہارے دین اور تمہارے بتوں کے متعلق جس قسم کے الفاظ چاہتا ہے کہتا ہے، لیکن تم خاموش رہتے ہو۔ ابھی وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر سے گزرے۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو مشتعل ہو کر جھپٹ پڑے اور کہنے لگے، تم نے ہمارے بتوں کے متعلق یہی الفاظ کہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں نے ہی یہ الفاظ کہے ہیں۔ اس پر ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک چھین لی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گلا گھونٹنے لگا۔ عین اس وقت حضرت ابوبکر صدیق اس طرف آ گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے نرغے سے چھڑایا اور کہا، کیا تم محض اس لیے ایک شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار مواقع پر حضرت ابوبکر صدیق نے بغیر کسی دنیاوی فائدے یا لالچ کی اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر کامل ایمان کا پریکٹیکل ثبوت دیا۔
اسراء کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان کی جس مضبوطی کا ثبوت دیا وہ نہ صرف حیران کن ہے بلکہ اس نے بہت سے مسلمانوں کو ٹھوکر کھانے سے بھی بچا لیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کو خانہ کعبہ سے بیت المقدس لے جایا گیا اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصی میں نماز ادا فرمائی تو مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہا کہ مکہ سے شام تک کا سفر 1 ماہ کا ہے، لہٰذا یہ کیسے ممکن ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس جائیں اور ایک ہی شب میں 2 ماہ کی مسافت طے کر کے واپس بھی لوٹ آئیں۔ بعض مسلمانوں کے دلوں میں بھی وسوسہ پیدا ہو گیا اور انہوں نے یہ تمام واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گوش گزار کیا۔ انہوں نے یہ سن کر فرمایا، تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہتان باندھتے ہو۔ لوگوں نے کہا، ہم جھوٹ نہیں کہہ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی یہ بات بیان فرمائی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعی یہی فرمایا ہے تو بالکل سچ فرمایا ہے۔ جب اللہ آسمان سے چند لمحوں میں وحی نازل فرما سکتا ہے تو اس کے لیے رات بھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس لے جانا اور واپس لے آنا کون سا مشکل ہے۔ یہ کہہ کر حضرت ابو بکر صدیق مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کا حال بیان فرما رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس دیکھ رکھا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی کا حال بیان فرما کر فارغ ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بالکل سچ فرماتے ہیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی شہادت اور تصدیق نے عام مسلمانوں کے اذہان و قلوب سے شکوک کا خاتمہ کر کے ان کو گمراہ ہونے سے بچا لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اسلام کو تقویت حاصل ہوئی۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے فرمایا، اگر میں بندوں میں سے کسی کو اپنا دوست بناتا تو یقیناً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوست بناتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ فروغ اسلام کے لیے کام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی مکے میں مسلمانوں کی خبر گیری کرتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مظلوم مسلمانوں کو قریش کے مظالم سے بچانے میں بھی اہم کردار ادا کیا، اور ہمارا یقین ہے کہ مقاطع قریش کو ختم کرنے اور مسلمانوں کو شیب ابی طالب کی قید سے نجات دلانے میں قریش میں نیک دل افراد کی ہمدردیاں حاصل کرنے میں بھی یقیناً آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہم کردار ادا کیا ہوگا۔ بیعت عقبہ کے بعد یثرب میں اسلام پھیلنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو یثرب مدینہ منورہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ کفار اس بات سے بے خبر تھے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہجرت فرما جائیں گے یا ہجرت حبشہ کی طرح مسلمانوں کو یثرب بھیج کر خود مکہ ہی میں مقیم رہیں گے۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق نے بھی ہجرت کرنے کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرما کر انہیں یثرب جانے سے روک دیا، فی الحال ایسا نہ کرو، شاید اللہ تمہارا کوئی ساتھی پیدا کر دے جو ہجرت کے موقع پر تمہارے ہمراہ۔ حضرت ابوبکر صدیق جانتے تھے کہ اب قریش کے ارادے خطرناک ہو چکے ہیں اور وہ دار الندوہ میں جمع ہو کر مسلمانوں کو مکہ میں ہی روکنے کی کوشش اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ تاہم حضرت ابوبکر صدیق کا اعتماد اور ارادہ متزلزل نہ ہوا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر عمل پیرا ہونے کو اپنی خوش قسمتی اور سعادت سمجھا اور اپنے ایمان کامل کا ثبوت دیتے ہوئے کسی خطرے کی پرواہ نہ کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 اونٹنیاں تیار کر لیں اور انتظار کرنے لگی کہ کب ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا اعزاز تھا کہ اگر اس کے لیے انہیں اپنی جان بھی دینا پڑتی تو وہ اپنی ایک نہیں 1000 جانیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار کرنے کے لیے تیار تھے۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب معمول ان کے گھر تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ نے ان کو یثرب ہجرت کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی رفاقت کی خواہش کا اظہار کیا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخوشی قبول فرما لیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو چند ضروری ہدایات دیں اور واپس اپنے گھر تشریف لے آئے۔ اسی دن قریش کے تمام قبائل کے چیدہ جوانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت سے روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو گھیرے میں لے لیا۔ وہ برچھوں، بھالوں، نیزوں اور ننگی تلواروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سبز چادر اوڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر دراز ہو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیل ارشاد کی، جب تنہائی شب بیت گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیات قرآنی پڑھتے ہوئے قریش کے نوجوانوں کے درمیان سے گزر کر حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے۔ حضرت ابو بکر صدیق بیدار ہی تھے، لہذا فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے گھر کی عقبی کھڑکی سے باہر نکلے اور جنوب کی طرف 3-4 میل مسافت طے کرنے کے بعد غار ثور میں پناہ گزین ہو گئے۔ صبح ہونے پر جب قریش کو آپ کے مکہ سے چلے جانے کا علم ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں چاروں جانب اپنے آدمی دوڑا دیے۔ مکہ کے قریب تمام وادیاں، پہاڑ اور میدان انہوں نے چھان مارے۔ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے غار ثور تک آ پہنچے اور ایک آدمی نے نیچے اترنے کا ارادہ کیا۔ غار کے اندر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان لوگوں کی ٹانگیں نظر آ رہی تھی۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کی آوازیں سنی تو پیشانی عرق آلود ہو گئی۔ انہوں نے سانس روک لیا تاکہ دشمن ان کی موجودگی سے آگاہ نہ ہو سکے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر الہی اور دعاؤں میں مشغول تھے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کی گھبراہٹ و پریشانی دیکھی تو جھک کر ان کے کان میں فرمایا، ڈرو مت، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قریش کے نوجوانوں نے غار کی جانب توجہ کی تو دیکھا کہ غار کے دہانے پر ایک مکڑی نے جالا تان رکھا ہے اور جھاڑی میں جنگلی کبوتر نے گھونسلہ بنا رکھا ہے اور اس میں انڈوں پر بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا تو سوچا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں داخل ہوتے تو یہ جالا ٹوٹ جاتا اور کبوتر بھی اتنے اطمینان سے انڈوں پر نہ بیٹھا ہوتا۔ اس پر وہ نوجوان جو غار میں داخل ہونا چاہتا تھا واپس لوٹ گیا۔ جب وہ سارے لوگ بے نیل و مرام لوٹ گئے اور دور چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکار کر فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اللہ کی قدرت کا یہ نظارہ دیکھ کر وجد میں آ گئے۔ غار ثور میں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اضطراب اور بے چینی کی وجہ اپنی جان کا خوف نہیں بلکہ انہیں صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا فکر تھا۔ ابن حشام نے حسن بن ابو الحسن بصری سے روایت کی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نصف شب کو غار ثور پر پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خود غار میں داخل ہوئے اور یہ تسلی کی غار میں کوئی درندہ، سانپ یا بچھو نہ ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرر پہنچائے۔ جب انہوں نے غار کے دہانے پر متعاقب قریش کے پاؤں دیکھے تو جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں فرمایا، اگر ان میں سے کوئی اپنے قدموں کے نیچے نگاہ کرے تو یقیناً ہمیں دیکھ لے گا۔ اس وقت بھی حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال تھا۔ مطالعہ تاریخ سے ایسے لوگوں کے بارے میں علم ہوتا ہے جنہوں نے اپنی جانیں اپنے سرداروں کے لیے وقف کر دی تھی، مگر حضرت ابو بکر صدیق کی محبت اور ایثار اپنی مثال آپ ہے۔ جب کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش سے مایوس ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق نے غار سے نکل کر یثرب کا رخ کیا۔ اگرچہ راہ میں بھی بہت سے خطرات پیش آئے مگر انہوں نے کسی موقع پر گھبراہٹ کا مظاہرہ نہ کیا۔ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاندار استقبال کیا گیا، ایسا واہیانہ استقبال جس کی نظیر پوری تاریخ عالم میں کہیں نہیں ملی۔ مدینہ منورہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشیر اعلیٰ کی حیثیت حاصل رہی۔ مدینہ منورہ میں ان کا قیام مقام سخت پر حضرت خارجہ بن زید کے ہاں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قبیلہ خزرج کی شاخ بنو حارث سے تھا۔ مواخات کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خارجہ بن زید
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی بھائی بن گئے۔ حضرت خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صاحبزادی حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ ان کے بطن سے کلثوم پیدا ہوئی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت حبیبہ امید سے تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے باقی اہل و عیال حضرت رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام بیٹوں کا قیام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ سخت سے وہاں آیا کرتے تھے، جبکہ ان کا مستقل قیام اپنی نئی اہلیہ کے ساتھ تھا۔ مدینہ کی آب و ہوا مکہ کی صحرائی آب و ہوا سے مختلف اور مرطوب تھی، لہٰذا اکثر مہاجرین کی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شروع کے کچھ روز بخار کا شکار ہو گئے۔ مدینہ میں مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، جس کی روح سے دونوں مذاہب کو اپنی تبلیغ کی کامل آزادی حاصل تھی۔ یہودیوں نے اسے مہاجرین کو اپنے ڈھب پر لانے کے لیے استعمال کرنے کا سوچا، جس میں انہیں شدید ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ انہیں اوس و خزرج کے خلاف کرنے میں ناکام رہے اور انہوں نے کھلا مخالفت کا آغاز کرتے ہوئے اسلام کا تمسخر اڑانا شروع کر دیا۔ ایک دن چند یہودی عالم فخاص کے گھر جمع ہوئے۔ اتفاق سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس طرف آ نکلے۔ انہوں نے یہودیوں کے اجتماع کو غنیمت جانتے ہوئے انہیں تبلیغ کرنا چاہی اور فخاص سے کہا، اے فخاص، اللہ سے ڈرو اور اسلام لے آؤ۔ اللہ کی قسم، تم جانتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور اسی کی جانب سے وہ تمہارے پاس حق لے کر آئے ہیں جسے تم تورات میں لکھا ہوا پاتے ہو۔ یہ سن کر فخاص کے لبوں پر تمسخر کھیلنے لگا اور اس نے کہا، خدا کی قسم اے ابو بکر، ہمیں خدا سے کسی چیز کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم اس کی طرف نہیں جھکے بلکہ وہ ہماری طرف جھکنے پر مجبور ہے۔ ہم اس کی مدد سے بے پرواہ ہیں لیکن وہ ہماری امداد سے بے پرواہ نہیں۔ اگر وہ ہماری امداد سے بے پرواہ ہوتا تو کبھی ہمارے مال ہم سے بطور قرض نہ مانگتا۔ جس طرح تمہارے رسول کا خیال ہے، اللہ ہمیں سود لینے سے منع کرتا ہے لیکن خود ہمیں سود دیتا ہے۔ اگر وہ غنی و بے پرواہ ہوتا تو ہمیں سود کیوں دیتا؟ فخاص کی اس گفتگو کا مقصد اس آیت کریمہ پر طنز کرنا تھا، جس میں اللہ نے فرمایا ہے، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اس کے بدلے میں اللہ اس کے مال کو کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا حلیم الطبع شخص بھی کلام الہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑتے نہ دیکھ سکا، اور انہوں نے غیرت ایمانی کے جوش میں فخاص کو ایسا زوردار تھپڑ رسید کیا کہ اس کے حواس بجا نہ رہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے دشمن خدا، اگر مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان معاہدہ نہ ہوتا تو اللہ کی قسم میں تیری گردن اڑا دیتا۔ اسی طرح کی ایک اور مثال ہمیں اس وقت نظر آتی ہے جب ایرانی رومیوں پر غالب آ گئے۔ اس پر اہل کتاب ہونے کی نسبت سے مسلمانوں کو رومی عیسائیوں کی شکست پر دکھ ہوا، جبکہ مکہ کے مشرکین کو ایرانی مجوسیوں کی فتح پر نہایت خوشی ہوئی۔ کفار مکہ کے سردار ابی بن خلف نے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایرانیوں کی فتح پر اپنی خوشی اور مسرت کے جذبات کا اظہار کر دیا۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن خلف سے شرط لگا لی کہ ایک ہی برس کے اندر رومی بدلہ لیں گے اور ایرانیوں کو شکست دیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شرط کے بارے میں علم ہوا تو اسی زمانہ میں یہ آیات نازل ہوئی تھیں کہ اگرچہ رومی ایرانیوں کے ہاتھوں مغلوب ہو گئے ہیں لیکن چند ہی سال میں وہ پھر غالب آ جائیں گے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ وہ اونٹوں کی تعداد اور مدت میں توسیع کر لیں۔ لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مدت 9 سال اور اونٹوں کی تعداد 100 کر دی۔ یہ پیشن گوئی حرف بحرف پوری ہوئی اور ہرقل نے ایرانیوں کو شکست فاش دے کر اپنے مقبوضات سے نکال باہر کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے سلیم الطبع اور نرم مزاج انسان کا غصہ بھی صرف اسی وقت بھڑکتا تھا جب بات عقیدے کی اور سوال ایمان کا ہوتا تھا۔ ہجرت کے کچھ ہی عرصے بعد غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا اور قریش پورے کروفر سے ایک سیل بے پناہ کی طرح مسلمانوں کے مقابل آن کھڑے ہوئے۔
مسلمانوں نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شامیانہ ایک قریبی پہاڑی پر تان دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامیانے میں تشریف رکھیں اور اگر مسلمانوں کو کمزور پڑتا دیکھیں تو اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ تشریف لے جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلیل مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کی کثرت دیکھی تو سر بسجود ہو کر نصرت الہی طلب فرمانے لگے۔ اے اللہ، یہ قریش اپنے عظیم الشان لشکر کے ہمراہ تیرے رسول کو جھوٹا ثابت کرنے آئے ہیں۔ اے اللہ، اپنے اس وعدے کو پورا فرما جو تو نے مسلمانوں کی فتح کے متعلق کیا ہے۔ اے اللہ، اگر آج یہ چھوٹی سی جماعت شہید ہو گئی تو آئندہ تیرا کوئی نام لیوا باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر گداز اور بے قراری سے اپنے رب کو پکار رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک بار بار زمین پر گر پڑتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانوں پر ڈالتے اور کہتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نہ گھبرائیں، اللہ تعالیٰ نے آپ سے فتح و نصرت کا وعدہ فرمایا ہے اور وہ اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا۔ پھر جب اللہ نے مسلمانوں کی فتح و نصرت کی یقین دہانی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامیانہ سے باہر تشریف لائے اور فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے کہ آج کے دن جو شخص کفار سے لڑتے ہوئے شہید ہو جائے گا اور اس کے پیش نظر صرف اللہ کی رضا اور اس کے دین کی مدد کا جذبہ ہوگا اور اس نے میدان جنگ میں دشمن کو پشت نہ دکھائی ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ اپنے عقیدے میں اس قدر راسخ العقیدہ ہوتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے جو ان کے عقائد سے اختلاف رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ حقیقی ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ مخالفین سے متعصبانہ برتاؤ کیا جائے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامل الایمان ہونے کے باوجود نہایت نرم دل انسان اور سختی سے دور تھے۔ مغلوب دشمن کو معاف کر دینا اور فتح یاب ہونے کے بعد دشمن پر احسان کرنا ان کا شیوہ فطرت تھا۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی اور انہوں نے قریش کے 70 آدمیوں کو قید کر لیا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے۔ اب وہ قرابت داری کے واسطے دے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جان بخشی کے لیے سفارش کروا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے ان کی بھلائی کا وعدہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیدیوں کی سفارش کی اور تمام قیدیوں کو زر فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا، اگرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسا نہیں چاہتے تھے۔ یہ واقعہ جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نرمی کا اظہار کرتا ہے، وہیں ان کی فراست و پیش بینی کا بھی آئینہ دار ہے، کیونکہ اس سے قریش پر بہت گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ جب مدینہ کے یہودیوں کی سازشیں بڑھتی ہی چلی گئیں تو مسلمانوں نے بنو قینقاع کا محاصرہ کر کے ان کو جلا وطن ہونے پر مجبور کر دیا۔ اہل مکہ بھی اس سے باخبر تھے، مگر وہ بدر کی شکست کا بدلہ لینے پر تلے کھڑے تھے۔ ایک بار پھر وہ اپنا لاؤ لشکر لے کر بڑی دھوم دھام سے احد پر سامنے آ گئے۔ انفرادی مقابلوں کے بعد عام جنگ کا اعلان ہوا تو مسلمانوں نے اس زور سے حملہ کیا کہ کفار کے قدم اکھڑ گئے۔ جب کفار بھاگ نکلے تو ایک اہم پہاڑی درے پر متعین مسلمان بھی مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کر چلے آئے۔ حضرت خالد بن ولید نے، جو کہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب درہ خالی دیکھا تو مسلمانوں پر حیرت انگیز صورت اور بے خبری کے عالم میں عقب سے کسی بجلی کی طرح ٹوٹ پڑے۔ مسلمان کفار کے نرگے میں آ گئے اور ہر طرف افراتفری پھیل گئی۔ ہندا نے اپنے والد اور بھائی کا انتقام لینے کے لیے وحشی بن حرب کو متعین کر رکھا تھا، جس نے اپنے ہتھیار حربہ سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کفار کی سنگ باری میں زخمی ہوئے، تاہم کفار زیادہ دیر تک مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکے اور پسپا ہو گئے۔ مسلمانوں کے ایک دستے نے کچھ فاصلے تک ان کا تعاقب بھی کیا۔ اس غزوہ اور دیگر غزوات میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے۔ ہجرت کے 6 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ کا ارادہ فرمایا اور مسلمانوں کو لے کر مکہ کی جانب بڑھے۔
مگر قریش نے تہیہ کر لیا تھا کہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ مسلمانوں نے حدیبیہ کے چشمہ کے پاس پڑاؤ ڈالا اور اسی مقام پر مسلمانوں اور قریش کے مابین ایک معاہدہ ہوا جو صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ اگرچہ اس معاہدے کی شرائط پر کئی مسلمانوں کو رنج ہوا مگر وہ اسے ماننے پر مجبور تھے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روم، مصر، ایران، یمن اور دوسرے علاقوں کے بادشاہوں کے نام قبول اسلام کی دعوت کے خطوط لکھے۔ یہود کو شکست دینے کے بعد مکہ بھی فتح کر لیا گیا اور طائف کا محاصرہ بھی کر لیا گیا۔ جلد ہی پورا عرب نور اسلام سے معمور ہو گیا اور سلطنت اسلام کی سرحدیں ایران اور روم کی عظیم الشان سلطنتوں کی سرحدوں سے جا ملی۔ اب مسلمان مطمئن ہو گئے کہ شمع اسلام کو بجھانا اب کسی کے بس کی بات نہیں۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفود کے جوق در جوق مدینہ آنے کی وجہ سے بیت اللہ جانے اور حج ادا کرنے کی فرصت نہ مل سکی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جگہ حضرت ابو بکر صدیق کو امیر حج مقرر فرمایا۔ آپ 300 مسلمانوں کو ساتھ لے کر مکہ پہنچے اور مناسک حج ادا کیے۔ اس موقع پر یہ اعلان بھی کیا گیا کہ آئندہ کوئی مشرک حج نہیں کر سکے گا اور تمام مشرکین 4 ماہ کے عرصہ میں مکہ سے نکل جائیں۔ اس وقت سے آج تک کوئی مشرک بیت اللہ کا حج نہیں کر سکا۔ ہجرت کے 10ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ حج حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی۔ اس موقع پر عرفات کے میدان میں مسلمانوں کا ایک عظیم الشان اجتماع منعقد ہوا۔ یہ وہی مقام تھا جہاں کبھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات تک سننا نہیں چاہتا تھا، مگر آج اسی مقام پر 1 لاکھ سے زائد اشخاص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناکہ کے ارد گرد سر جھکائے مؤدبانہ کھڑے تھے اور انتہائی خاموشی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح پرور احکامات سن رہے تھے۔ حج سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور چند دن بعد حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ایک لشکر کو شام پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اس لشکر میں بڑے بڑے صحابہ کرام جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ یہ لشکر ابھی مقام جرف تک ہی پہنچا تھا کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علالت کی اطلاع ملی۔ اس پر لشکر نے وہیں پڑاؤ ڈال دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں شام کی جانب روانہ نہ ہو سکا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علالت شدت اختیار کر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ اس کے متعلق حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ علیل ہو گئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے لیے عرض کرنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق کو کہے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ میں نے کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت رقیق القلب انسان ہیں، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ کھڑے ہوں گے تو ضبط نہ کر سکیں گے اور اس طرح لوگوں کی نماز میں خلل پڑے گا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم فرما دیں تو بہتر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر پھر فرمایا حضرت ابوبکر صدیق سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ اس پر میں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا حضرت ابوبکر صدیق رقیق القلب انسان ہیں، وہ نماز میں رونا شروع کر دیں گے اور لوگوں کی نماز میں خلل پڑے گا۔ آپ رسول اللہ سے جا کر کہیں کہ وہ حضرت ابوبکر کی جگہ حضرت عمر کو نماز پڑھانے کا حکم دے۔ چنانچہ حضرت حفصہ نے یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر کہہ دی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً تم وہی عورتیں ہو جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو بہلانے پھسلانے کی کوشش کی تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اس پر حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مجھ سے کہا تم نے مجھے ناحق شرمندہ کروایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی امامت فرمائی۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے باہر گئے ہوئے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ پا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز پڑھانے کو کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز تھے۔ جب آپ نے تکبیر کہی تو اس کی آواز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کہاں ہیں؟ اللہ اور مسلمان یہ بات پسند کرتے ہیں
کہ ابو بکر نماز پڑھائیں۔ بعض لوگ اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد خلافت کا فیصلہ فرما کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ نامزد کر دیا تھا۔ سعادت سے مشرف آج بھی صدیق اکبر ہے،